اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیم کے 2 ڈرون کامیابی سے مار گرائے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق ڈرون سے کسی فوجی یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا۔ ڈرون مار گرانے سے ان کا ملبہ گرا، جس سے معمولی نقصان ہوا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق ڈرون بھیجنے والی دہشت گرد تنظیم کو افغان طالبان حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان رجیم متعدد دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دے رہی ہے اور ان کی معاونت کر رہی ہے۔ ان دہشت گرد تنظیموں میں بھارتی حمایت یافتہ FAK اور FAH شامل ہیں۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج کی 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے کارروائی میں فوجی تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراؤ دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فضائی کارروائی میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پختیا میں شیر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی تراندازی کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ شمالی وزیرستان کے قریب صدق گاؤں میں دہشت گردوں کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام نے تصدیق کی ہے کہ عراق میں امریکی ری فیولنگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ گرنے کے واقعے میں عملے کے تمام 6 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹکام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی ری فیولنگ طیارہ KC-135 عراق کے مغربی علاقے میں 12 مارچ کو گرا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی طیارے کی تباہی کا سبب جارحیت یا فرینڈلی فائر نہیں، تاہم طیارے کی تباہی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی افواج آنے والے دنوں میں ایران پر حملے تیز کرنے جا رہی ہے۔ فاکس نیوز ریڈیو پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، تیسرے ہفتے میں جنگ بڑھنے جا رہی ہے۔ اگلے ہفتے امریکی فوج ایران پر سخت حملے کریں گی۔ ٹرمپ نے کہا انہیں لگتا ہے روسی صدر پوتن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ممکنہ طور پر روسی صدر ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے خبریں آئی تھی کہ ممکنہ طور پر روس ایران کو اہداف کی درست نشاندہی میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایرانی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی افواج نے اپنے حملوں کی 43ویں لہر میں 5ویں امریکی بحری بیڑے خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں ترجمان نے کہا، ان حملوں کے لیے ایران نے 2 ٹن وار ہیڈز والے خرم شہر میزائل، کلسٹر وار ہیڈ والے قدر میزائل، عماد میزائل، خیبر شکن میزائل اور ڈرونز استعمال کیے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ایرانی میزائل تل ابیب پر گرے ہیں۔ اسرائیلی روزنامے یروشلم پوسٹ کے مطابق سینٹرل اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق یہ قدم ایران کی جنگ کے باعث متاثر ہونے والی عالمی توانائی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے روسی تیل پر عائد پابندیاں اٹھانے کے اقدام کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس اقدام سے روس کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف مختصر مدت کے لیے ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق یہ چھوٹ 11 اپریل تک برقرار رہے گی، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ ایران میں جنگ کے دوران توانائی کی قیمتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تہران سمیت پورے ایران میں یوم القدس پر ریلیاں نکالی گئیں، جن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت بھی یوم القدس کی ریلیوں میں شریک ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیاں تہران میں ریلی میں شریک ہوئے۔ ایرانی صدر سے لوگوں نے ہاتھ ملائے، سیلفیز بنوائیں۔ القدس ریلی میں ایران کے سیکریٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے بھی شرکت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی تہران میں ریلی میں شریک ہوئے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں انقلاب اسکوائر کے قریب علاقوں میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے وقت انقلاب اسکوائر پر القدس ریلی میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ القدس ریلی پر حملہ اسرائیل کی کمزوری اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نہ سمجھ سکے کہ ایرانی قوم مضبوط، آگاہ اور پرعزم ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی حکومت کے رہنما زیر زمین جا چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی فوج نے ایران کی فضاؤں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، تاہم ایران نے آبنائے ہرمز کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے باوجود ایران تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ عالمی معیشت پر دباؤ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بروقت پالیسی سازی اور مالی نظم و ضبط سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ وفاقی حکومت میں بچت اقدامات کے ساتھ صوبائی حکومتیں بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی نے سندھ کے 35ویں گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ کہا ہم نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو کی دور اندیشی کی وجہ سے سر اٹھا کر چلتے ہیں، امن اور ملکی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی نے سندھ کے 35ویں گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب کے دوران چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے نہال ہاشمی سے گورنر کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی، سندھ کے وزراء ناصر شاہ، ضیاء الانجار، سعید غنی، ذوالفقار شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ بعد میں گورنر نہال ہاشمی مزار قائد گئے، فاتحہ خوانی کی، پھول رکھے اور تاثرات قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم یہاں امن، محبت، ترقی لائیں گے۔ نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ کا ہمارا پورا شعبہ ہے، ان کی ٹریننگ پروگرام ہے، ان کی لون اسکیم ہے، ان کی فیسلیٹیشن ہے، 4 ایز یہاں پہ ہے۔ جتنے بھی وفاق کے ادارے ہیں انشاءاللہ وہ فعال ہو کر کے سندھ کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے، اور ہم نقش قدم پہ چلیں گے اپنی بہن مریم نواز کے، کہ کس طرح سے ایک ملک کو ترقی کے راہ پر لایا جاتا ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد گورنر نہال ہاشمی عیدی سینٹر گئے اور بچوں کے ساتھ افطار کیا، جس کے بعد وہ شارع فیصل پر قبرستان گئے اور والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ کیمرامین عدنان علی اور اشرف صدیقی کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز کراچی۔ لکی مروت میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے میں زخمی ہونے والا پولیس اہلکار بھی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ایس ایچ او سمیت شہید اہلکاروں کی تعداد 7 ہو گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق دھماکہ خیز مواد ٹرائبل سب ڈویژن بیٹنی میں پولیس موبائل کے قریب نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے میں 6 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہوا تھا، تاہم وہ بھی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق شہید ہونے والوں میں تھانہ شادی خیل کے ایس ایچ او صدر اعظم بھی شامل ہیں۔ دھماکے کے بعد علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ بنو ریجن میں سی ٹی ڈی نے لکی مروت کے علاقے شاگئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں پشاور سے جیو نیوز کے نمائندے رسول داور سے۔ رسول داور بتائے گا سی ٹی ڈی کی کارروائی سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، یہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہے لکی مروت۔ اس میں پولیس پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا جس میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اس حملے کے فوری بعد سینٹرل پولیس آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی بنو ریجن نے لکی مروت کے علاقے شاگئی میں انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا اور اس آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 6 شدت پسند مارے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے اس بیان میں کہ دہشت گردوں نے پولیس ٹیم کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کی۔ جوابی کارروائی تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی اور اس سرچ آپریشن کے دوران جب 6 شدت پسندوں کی لاشیں پائی گئی تو اس کی شناخت کا عمل جاری ہے اور اس سے 4 کلاشن کوپ، 2 پستول، 8 ہینڈ گرنیٹ اور اسی طرح آئی ڈی برآمد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کے ساتھ میگزین اور کارتوس بھی برآمد کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے اور کہا ہے کہ شدت پسندوں کے محفوظ ٹھکانوں
का पीछा करेंगे और इसको केफर किरदार तक पहुंचाएंगे और शहदा के खून का बदला लिया जाएगा, शहदा के खून रहेगा नहीं जाएगा और दुश्मनों को शिकस्त देंगे। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावर, आपने अपडेट किया। यौमुल कुद्स के मौके पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद में कदम गाह मौला अली से शिया उलमा कौंसिल ने यौमुल कुद्स रैली निकाली। शुरका का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। सखर में यौमुल कुद्स पर शिया तंजीमों ने मीनारा रोड से प्रेस क्लब तक, जबकि लाड़काना में जाफरी इमाम बारगाह से यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। ठट्टा, नवाब शाह, खैरपुर, उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान और दादू समेत सिंध के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। मुल्तान में दरबार शाह यूसुफ गर्देज और इमाम बारगाह अबुल फजल अल अब्बास से यौमुल कुद्स रैलियां निकाली गईं। बहावलपुर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कमालिया, मियावाली समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी यौमुल कुद्स पर रैलियां निकाली गईं। मानसहरा में इमाम बारगाह मुफ्तियाबाद से यौमुल कुद्स रैली, जबकि पाड़ा चनार में यौमुल कुद्स पर मुख्तलिफ कबाइल ने शहद पार्क पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। गिलगित में मरकजी अंजुमन इमामिया ने मरकजी जामा मस्जिद इमामिया से यौमुल कुद्स रैली निकाली। इसकरदू, खरमंग, शगर और जिला गांची में भी यौमुल कुद्स की रैलियां निकाली गईं। अस्तौर में मरकजी जामा मस्जिद इमामिया से अल कुद्स रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद में भी यौमुल कुद्स पर मीर वाइस CMH रोड से अपर अड्डा लाल चौक तक मार्च किया गया। ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर ओराल ओगलो ने बताया कि तुर्की के 15 बहरी जहाज इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं। ईरान ने इनमें से एक जहाज को गुजरने की इजाज़त दी। वो जहाज आबनाए हुर्मुज़ पार कर गया। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान से राब्ता किया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर सकें। अखबार के मुताबिक यूरोपीय ममालिक चाहते हैं कि जंग को फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल हो सके। अखबार ने लिखा कि फ़िलहाल कोई ज़मानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं। इसी दौरान बरतानिया ने कहा है कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ से अपने बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर ने अपने पास बुला लिया। मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना वापस आए तो गुफ्तगू के दौरान कई बार ज़बान लड़खड़ाई, अल्फाज की अदायगी मुश्किल हो गई। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार और सदाकार शुजात हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ दिनों से अलील थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1967 में अदाकारी के मैदान में कदम रखा और 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मारूफ ड्रामा सीरियल वारिस में मौला दाद के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। मियां आबिद रिपोर्ट करेंगे। शुजात हाशमी ने 1975 में फिल्म दुनिया में कदम रखा। पहली फिल्म छठ बुरेदी यारी थी। 1979 में फिल्म खाक और खून में मरकजी किरदार अदा किया, जिसे बहुत सराहा गया। इसके बाद फिल्मों और ड्रामों की एक तवील फहरिस्त उनके क्रेडिट पर आ गई। शुजात हाशमी ने टीवी और फिल्म दोनों मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 1994 में अदाकारी के शोबे में ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। चंद रोज अदालत के बाद शुजात हाशमी खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात से शोबिज़ इंडस्ट्री का एक सुनहरी बाब बंद हो गया। शुजात हाशमी की यादें, उनके किरदार और उनकी फनकाराना मिरास हमेशा जिंदा रहेंगी। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड पर 128 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में सलमान अली आगा को मेज़बान टीम के स्पिनर मेहदी हसन ने रन आउट किया, लेकिन क्रिकेट के हलकों में इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ करार दिया जा रहा है। माजी में कई वाक़यात ऐसे हैं जब टीम्स के पास हरीफ बैटर्स को आउट करने का पूरा मौका और जवाब था, मगर उन्होंने खेल की स्पिरिट को मुकद्दम रखा। इंग्लिश क्रिकेट लीग द 100 में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को मुंतखब करने पर भारतीयों का सोशल मीडिया पर वावेला। IPL फ्रेंचाइज और सनराइजर लीड्स के भारतीय मालिकान को पाकिस्तानी प्लेयर मुंतखब करने पर शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को इंग्लैंड की लीग दी 100 के ऑक्शन में भारतीय मिल्कियती सनराइजर लीड्स ने 1,90,000 पाउंड में खरीदा है, जिसके बाद फ्रेंचाइज को कड़ी तनकीद का सामना है। भारतीय वावेले के बाद सनराइजर लीड्स के हेड कोच डैनियल वेटोरी ने बयान दिया कि तमाम खिलाड़ियों की दस्तयाबी के बाद इंटरनेशनल टीमों से कई ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन उनकी तरजीह अबरार अहमद थे क्योंकि उनके पास बहुत वैरायटी है। दी 100 के ऑक्शन से कबल इस खदशे का इजहार
किया गया था कि भारतीय मिल्कियती फ्रेंचाइज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल नहीं करेंगे, जिस पर इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों ने तनकीद का निशाना बनाया और इसे तफरीक करार दिया, जिस पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को हिदायत जारी करना पड़ी थी कि तमाम खिलाड़ी तमाम फ्रेंचाइज को दस्तयाब होंगे। कौमियत की बुनियाद पर तफरीक की गुंजाइश नहीं है। अबरार अहमद के इंतखाब से कबल IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था तो शदीद तनाज़ा खड़ा हुआ और फ्रेंचाइज के मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक करार दिया गया। भारतीय बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था और मेगा इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था।